کا جو تمام جو آپ کے شیڈیول ہیں اس میں آپ کے حق میں بہتر کرے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے حدیث مبارکہ کے ساتھ۔ تو آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہر گناہ معاف فرما دے گا، سوائے اس شخص کے جو شرک کی حالت میں مرے، یا وہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر بے گناہ قتل کیا ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جو ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ خدا کی پاک ذات سے ہر وقت جو ہے معافی طلب کرنی چاہیے، ہر وقت خدا کی ذات سے ڈرنا چاہیے، اور خدا کی ذات جو ہے وہ آپ کے ہر گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گی، لیکن وہ گناہ معاف نہیں کریں گے جو شرک کی حالت میں مرے۔ یعنی کہ خدا کی ذات میں شرک کرنا، خدا کی ذات میں اختلاف پیدا کرنا، نعوذ باللہ، وہ شخص کبھی بھی جو ہے خدا کی ذات اسے معاف نہیں کرے گی۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی بھی شخص کا بے گناہ قتل کیا ہو۔ تو ناظرین، یہ ہمیشہ کی بات یاد رکھیے گا کہ ایک جس نے، بلکہ ہم نے حدیث مبارکہ میں بھی دیکھا ہے کہ جس نے ایک شخص کا جو ہے وہ بے گناہ شخص کا قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، اور جس نے ایک شخص کے لیے بھلائی کا سوچا ہے، اس نے پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے سوچا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے بھی کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دینی، اور خدا کی ذات سے ہر وقت جو ہے معافی طلب کرنی چاہیے۔ لیکن پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو لازمی یہ بتائیں گے کہ آپ کے ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر ہمارے چینل کا نمبر چل رہا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اچھی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ ہمارے پروگرام میں شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کالر کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ یعنی کہ خدا کی ذات جو ہے، جو جھگڑا کرنے والا شخص ہے، اس کو پسند نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کی ذات کے پاس جو ناپسندیدہ شخص ہے، وہ خدا کی ذات کے جو بالکل ناپسندیدہ شخص ہے، جسے خدا کی ذات پسند نہیں کرتی، وہ ایسا شخص ہے جو ہر بات پر جھگڑا کرتا ہو، ہر بات پر وہ برا بھلا کہتا ہو، لوگوں کے ساتھ اختلافات پیدا کرتا ہو۔ تو ایسے شخص کو خدا کی ذات جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اور وہ خدا کی ذات سے، خدا کی ذات کا ناپسندیدہ شخص اس میں تصور کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اللہ پاک اس کو جہنم کے پل پر اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ سزا نہ پالے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر اوقات کہ ہم لوگ کسی دوسرے شخص کے بارے میں برا سوچتے ہیں، اور برا سوچنے کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بہت برا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اس کی غیر موجودگی میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس شخص نے ایسے کر دیا، اس شخص نے آپ کے خلاف بات کی، اس شخص نے آپ کے حق میں بات کی۔ یعنی کہ چغلی کرنے والا جو شخص ہے وہ خدا کی پاک ذات کو بالکل ناپسند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی شخص کسی پر جھوٹا الزام لگائے گا، ہم لوگ بغیر کسی تحقیق کے ہم لوگ لوگوں پر الزام لگا دیتے ہیں۔ آج کل کا المیہ ہے، یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت پر بات آ چکی ہے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اکثر اوقات بغیر تحقیق کے جو ہے کسی بھی شخص پر الزام لگانے میں دیر نہیں کرتے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی پر بھی الزام تراشی سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی یعنی کہ اس وقت تک جو بھی شخص جھوٹا الزام لگائے گا اس کو خدا کی پاک ذات جو ہے جہنم کی اس پل پر اس وقت تک یعنی کہ وہ وہاں پر روکے رکھیں گے جب تک اس شخص کو سزا نہیں ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کسی کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد برپا ہو۔ تو جیسے کہ ہم پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو چغلی ہے یعنی کہ کسی کی غیر موجودگی میں جب ہم بات کرتے ہیں ناظرین تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا کی ذات جو ہے ایسے شخص کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل کے روٹین میٹرز میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر بہت زیادہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن سے بہت زیادہ جھگڑے جو ہیں، بہت زیادہ فساد جو ہیں، یا بہت زیادہ لڑائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔
تو ایسی باتوں سے پہلے تو گریز کرنی چاہیے کہ کسی کے خلاف جو ہے کسی کی غیر موجودگی میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کا اس شخص کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، کوئی بھی آپ اس کے ساتھ ناراض ہیں، یا آپ کو کوئی بھی اس شخص کی بات اچھی نہیں لگی، تو آپ بجائے اس کے غیر موجودگی میں کرنے کے آپ اس کے فیس پر بات کریں، اس کی موجودگی میں بات کریں، تاکہ اس کی وہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو۔ اور خاص طور پر چغلی کے بارے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بات کے یعنی کہ کسی کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے اس طرح بات کو یعنی کہ بیان کرنا جس سے فساد برپا ہو، اسے چغلی کہتے ہیں۔ تو ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ چغلی کی جب بھی بات آتی ہے، غیبت کی بات آتی ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چاہیے ناظرین کہ ہم کوشش کریں کہ کسی بھی انسان کی غیر موجودگی میں کوئی بھی بات ایسی نہ کریں جس سے کوئی بھی لڑائی، کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی فساد پیدا ہو۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں جب کوئی بھی بات کی جاتی ہے اور فساد برپا ہوتے ہیں اس بات سے، تو اسے چغلی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسی مضطرب یعنی بے چین، بے قرار یا کسی تکلیف میں مبتلا ہونا، یعنی کہ مضطرب کا ویسے تو کافی زیادہ مطلب نکلتے ہیں، لیکن یہ چند مطلب آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ مضطرب کا مطلب یہ ہوتا ہے بے چین، بے قرار، کسی تکلیف میں مبتلا ہونا، یعنی کہ کوئی بے چینی ہو، کوئی بے قراری ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی بھی چیز میں مبتلا ہو، کوئی تکلیف میں مبتلا ہو یا نظام اس کا درہم برہم ہو، اس شخص کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ اکثر اوقات دیکھتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، ہم سے یہ بات ہو گئی ہے، ہم یہ گناہ نہ چاہتے ہوئے کر چکے ہیں، تو ہم اس گناہ کا کفارہ کیا کریں گے، اس گناہ کا ازالہ کیا کریں گے۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص یعنی کہ جو تکلیف میں مبتلا ہو، جس کا نظام درہم برہم ہو، اور یا اس کی فریاد سننا یہ، اور ساتھ ہی ساتھ مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ آپ لوگ بھی اپنے آس پاس دیکھیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ فرشتہ تو ہے نہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے، اپنے ارد گرد دیکھنا ہے ناظرین کہ آپ کے ارد گرد میں جو لوگ ہیں وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ کوشش کریں ان کی پریشانی کو دور کرنے کی، نہ کہ ان کی پریشانی میں اضافہ کرنے کی۔ اگر آپ ان کی پریشانی دور کر لیتے ہیں، اگر وہ شخص اپنی مصیبت سے یا مشکل وقت سے چھٹکارا پا لیتا ہے یا وہ مشکل وقت سے باہر نکل آتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہوں کا کفارہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ یعنی کہ جو شخص عقل مند ہوتا ہے، جو شخص ذہین ہوتا ہے ناظرین، اس کے لیے اس کا جو دماغ ہوتا ہے، اس کی جو زبان ہوتی ہے، اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ یعنی کہ عقل مند شخص جو ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ دل کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ جب بھی وہ بولتا ہے پہلے سوچتا ہے، تصور کرتا ہے، سوچنے کے بعد جب وہ فیصلہ کرتا ہے ہاں یہ میں بات اب کر دوں، تو وہ پھر بات جو وہ عقل مند کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن بیوقوف شخص جو ہوتا ہے دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو بیوقوف شخص ہوتا ہے جو بیوقوف شخص ہوتا ہے وہ بولنے سے پہلے نہیں سوچتا، وہ تصور نہیں کرتا، وہ کچھ بھی نہیں سوچتا کیا یہ میں بات درست کر رہا ہوں یا غلط بات کر رہا ہوں۔ تو اگر اسی طرح وہ بات کرتا رہتا ہے، کنٹینیوسلی وہ بات کرتا ہے اور چپ نہیں کرتا، اور اس کی جو زبان ہے، اس کے دل جو ہے وہ زبان کے پیچھے ہے، تو وہ بیوقوف کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو۔ بہت بڑی بات کر دی ہے، یعنی کہ
اگر آپ دیکھیں کہ بھوکے شریف یعنی کہ کوئی بھی سادہ لو انسان ہے، سفید پوش انسان ہے جو اپنا روزگار چلانے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اپنے وسائل کو پورا کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے. اور سم ٹائم ہم لوگ کہتے ہیں اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ گدھا گریز جسے ہم فقرا فقیر جو ہم کہتے ہیں، یا کوئی مانگنے والا بھکاری جسے ہم کہتے ہیں، جب بھکاری ہمارے دروازے پر دستک دیتا ہے تو ہم اس کو کچھ دینے سے پہلے ہزار دفعہ سوچتے ہیں کہ آیا یہ اس چیز کا کیا کہتے ہیں، اس چیز کے لائق ہے، کیا اس چیز کے مستحق ہے یہ شخص جس کو ہم یہ پیسے دے رہے ہیں یا یہ چیز دے رہے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اس کے یعنی کہ ہم دینے سے پہلے یہ سوچتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھوکے شریف یعنی کہ جو شخص بالکل شریف ہے، سادہ لو انسان ہے اور بالکل سادہ طبیعت کا مالک ہے، اور جو یعنی کہ بھوکے شریف کا مطلب جو نکلا ہے وہ بیسیکلی سفید پوش لوگوں کے لیے نکلا ہے. یعنی کہ سفید پوش لوگ سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں، جو شخص اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں لیکن کسی بھی شخص کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے حملے سے ڈرو اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ بھرے کمینے. یعنی کہ جو شخص کھائی جا رہا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، لوگوں کے پیسوں کو اس طرح یعنی کہ استعمال کرتا ہے جیسے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کسی درخت پر لگے ہوں، یا اس کے علاوہ وہ کچھ اس طرح استعمال کر رہا ہو جیسے کہ وہ بالکل فری کے پیسے ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرو. یعنی کہ جب ان کی ہال لگتی ہے، جب یہ حملہ کرتے ہیں یا جب یہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں تو یہ ان کے جو حملے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ان کا حملہ جو ہے وہ کافی زیادہ خوف زدہ ہو سکتا ہے. چونکہ ناظرین یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اچھی بات کا، تو آپ سے اچھی بات بھی شیئر کریں گے کہ یہ دل بھی اس طرح اکتا جاتا ہے جس طرح بدن اکتا جاتا ہے. لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف کا مطلب یعنی کہ پاکیزہ، صاف شفاف، حکیمانہ نکات تلاش کرو. یعنی کہ جب دل کسی سے اکتا جاتا ہے جس طرح بدن اکتا جاتا ہے یعنی کہ بات بہت گہری ہے کہ جس طرح آپ کا دل اکتا جاتا ہے یعنی کہ آپ کا دل اکتاتا ہے اس طرح جیسے کہ آپ کا بدن اکتا جاتا ہے کسی سے، تو جب ایسا ہو تو اس کے لیے لطیف یعنی کہ پاکیزہ، صاف شفاف طریقہ تلاش کرو، اس کا حل تلاش کرو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ درمیانے طریقے سے چلنا، کسی کے ساتھ نہ برا ہونا اور نہ ہی کسی کے ساتھ اچھا ہونا. جیسے کہ ہم مثال اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں، مثال کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، ہمیں بڑے بتاتے ہیں نہ کسی کے اتنے قریب ہو جو کہ وہ آپ کو نگل لے، اور نہ ہی کسی شخص سے اتنا دور ہو جو کہ وہ آپ کو ٹھوکر مار دے، یا وہ آپ کو پہچاننے سے قاصد ہو، یا وہ آپ کو پہچان نہ سکتا ہو. یعنی کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، آپ نے میانہ روی کو اختیار کرنا ہے، اور آپ جو شخص میانہ روی کو اختیار کر لیتا ہے وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمیں آج کل کے دور میں بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کچھ بھی بات کرنے سے پہلے، اور قوت برداشت جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے. قوت برداشت کم ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسئلے جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ میانہ روی کو اختیار کریں اور اچھے انداز سے چلیں، تاکہ لوگ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، اور آپ کی موجودگی میں اور غیر موجودگی دونوں صورتحال میں، دونوں حالات میں وہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا. یعنی کہ علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے، اور دینی علم بھی، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے. تو ناظرین لیکن یہاں پر یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی لائن ہے لیکن اس کے اندر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو علم دنیا کو کمانے کے لیے حاصل کیا جائے. یعنی کہ کوئی بھی انسان یہ تصور کر لیتا ہے کہ میں یہ علم جو حاصل کر رہا ہوں یہ صرف اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں دنیا کو حاصل کروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا.
وہ انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے، وہ انسان کی غلط سوچ ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان یعنی کہ اس بات کے ایک مفہوم یہ بھی نکال سکتے ہیں آپ کہ کوئی بھی شخص دنیا کمانے کے لیے جب علم حاصل کرتا ہے یعنی کہ اپنے پاس جو اس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اور وہ پھر جو اس کا علم ہوتا ہے وہ اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ ناظرین، اپنے اس سیگمنٹ کو، مارننگ شو کے سیگمنٹ کو آگے بھی بڑھائیں گے اور یہاں پر ایک شارٹ بریک شامل کریں گے، اور اس کے بعد بات کریں گے کووڈ کے حوالے سے کہ کووڈ کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے۔ اسٹے ود اس۔